اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہمارے پاس مرحلہ دوم میں وجود ذہنی کے بارے میں تھی کہ جس کے مقام سوم میں ہم گزشتہ درس سے وارد ہو چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل یعنی اس مرحلہ وجود ذہنی کو ایک ہی فصل میں منعقد کیا ہے کہ جس میں تمام مطالب وجود ذہنی کو علامہ نے ترتیب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم نے بھی علامہ کی جو عبارت ہے اس کی بہتر فہم کے لیے 3 مقامات میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ مقام اول میں بیان اقوال در باب علم و کیفیت حصول علم حصولی ہے کہ علم حصولی کس طرح سے خارج سے حکایت کرتا ہے، اس کے بارے میں کتنے اقوال ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ مقام دوم میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حکمائے جمہور کی جو بیان ہے یعنی وجود ذہنی کا جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے اوپر جو استدلالات ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، اور اس مقام پر علامہ جناب محقق سبزواری کی پیروی میں 3 استدلالات ذکر کرتے ہیں۔ مقام سوم پہ علامہ وجود ذہنی کے اوپر جو اشکالات کیے گئے ہیں ان اشکالات کو مطرح کرتے ہیں اور ان اشکالات کا جواب دیتے ہیں کہ درس گزشتہ کے اندر اشکال اول و اشکال دوم کی تقریر کی جا چکی ہے۔ خلاصتاً اگر اشکال دوم کو ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ تقریر کریں تو مستشکل یہ کہتا ہے کہ آپ جو قائلین بے وجود ذہنی ہیں اگر اپنی بات پہ غور کریں تو اس نے کہا کہ آپ خود ایک طرف سے کہتے ہیں کہ علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، میرے نفس میں جو مفاہیم و صور اشیاء ہیں یہ قائم بے نفس ہیں اور کیف ہیں، یعنی مقولہ کیف کے تحت مندرج ہیں، اور کیف کی بھی نوع کیف نفسانی علمی میں سے شمار ہوتے ہیں۔ خوب فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم جوہر کو تصور کرتے ہیں اور تصور جوہر بنا بر انحفاظ ذات و ذاتیات و تمام اجزاء ذات کے محفوظ رہتے ہوئے تصور جوہر بھی جوہر ہے، لہٰذا مجھے جوہر حاصل ہوا ہے، اور یہ جو میں نے تصور کیا ہے شے جوہر کا جو تصور کیا ہے یہ مندرج تحت مقولہ جوہر ہے۔ لیکن دوسری طرف سے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ علم جو میرے نفس میں حاصل ہے قائم بے نفس ہے، مقولہ کیف میں سے ہے، بس کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے مندرج تحت مقولہ جوہر بھی ہو، جوہر کے تحت واقع ہو اور کیف کے تحت واقع ہو، اور چونکہ مقولات و اجناس عالیہ میں تباین بے تمام ذات ہے لہذا ایک ہی شے کا 2 مقولات کے تحت واقع ہونے کا معنی یہ کہ اس شے کی ذات میں بھی تباین ہے، اس شے کی ذات میں بھی ایک نوع کا تباین و تضاد موجود ہے جو کہ جس کا استحالہ و محال ہونا ضروری و بدیہی ہے۔ سطح دوم از اشکال میں وہی کہتا ہے کہ اگر ہم نے پہلے والے مرحلے میں کہا جوہر کو تصور کریں، اب جوہر کے علاوہ بقیہ جو 9 مقولات عرضیاں ہیں، 9 مقولات و اجناس عالیہ ہیں، ان میں سے خود کیف کو چھوڑ کے بقیہ کسی مقولہ عرضی کا ہم تصور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمیت کو تصور کرتے ہیں یا کسی اور شے کو تصور کرتے ہیں۔ خوب فرماتا ہے کہ وہ مستشکل کہتا ہے کہ آپ یہاں پر کم کو تصور کریں، کم کا تصور یعنی مثال کے طور پہ آپ نے سطح کا تصور کیا یا جو ہے خط کا تصور کیا۔ خوب یہ کیا ہے؟ کمیت متصل قار جو یا ایک بعدی ہے یا 2 بعدی ہیں۔ خوب اس کا تصور کرنا چونکہ آپ قائل بے انحفاظ ذات و ذاتیات ہیں لہٰذا اس کا تصور خود مقولہ کمیت کے تحت مندرج ہے۔ دوسری طرف سے آپ حکماء یہ کہتے ہیں کہ علم و علم حصولی و مفاہیم و تصدیقات یہ سارے کے سارے حاصل للنفس ہیں، قائم بے نفس ہیں، لہٰذا یہ سب کے سب مندرج تحت مقولہ کیف ہیں۔ خوب یہ جو کمیت میں نے تصور کی ہے ایک جہت سے دیکھیں مندرج تحت مقولہ کمیت واقع ہوتا ہے بنا بر انحفاظ ذات و ذاتیات، و دوسری جہت سے چونکہ علم حصولی کیف نفسانی ہے خوب مندرج تحت مقولہ کیف ہے، لہٰذا ایک ہی شے کی ذات میں تناقض
لازم آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایک ہی ماہیت، دو مقولات کہ ان مقولات میں کوئی جزء مشترک ذاتی موجود نہیں ہے، اس کے تحت مندرج ہے، لہذا فرماتا ہے کہ یہ امر بھی محال ہے۔ اور تیسرا جو سطح کا اشکال تھا وہ یہ تھا کہ ہم خود کیف میں سے جو دیگر انواع کیف ہیں، مثال کے طور پہ کیفیت محسوس یا کیف استعدادی، ان میں سے کسی کو جب تصور کرتے ہیں خب بنا بر انحفاظ ذات و ذاتیات، وہ کیف محسوس کو میں نے تصور کیا، لون کو تصور کیا، رنگ کو تصور کیا، یا کیف استعدادی کو تصور کیا، اور وہ اپنی نوع کے تحت مندرج ہے، یعنی اس کی نوع کیا ہے؟ کیف استعدادی یا کیف محسوس ہے، اس کے تحت مندرج ہے۔ دوسری طرف سے یہ علم ہے، علم حصولی ہے، جو مندرج تحت کیف نفسانی ہے، لہذا ایک ہی ماہیت دو انواع کے تحت مندرج ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا بھی محال ہونا وہ ضروری و بدیہی ہے۔ اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال دوم مطرح کیا گیا ہے، یہ حکماء کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ساز اور ان کے لیے بہت زیادہ درد سر ساز ہوا ہے، اور حکماء اس اشکال کا جواب دینے میں بہت زیادہ حیرت و سرگردانی کا شکار ہوئے ہیں، اور بعض نے حتیٰ اس اشکال کی وجہ سے خود قول وجود ذہنی کو بھی ترک کر دیا۔ یہیں پہ ایک نقطہ جو بہت ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عموماً مسائل فلسفی میں یا دیگر کسی بھی مسئلے میں خوب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قول حق ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس قول حق سے فراری ہوتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے بجائے دیگر اقوال و دیگر جو امور ہیں ان کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک جو سبب ہے وہ اشکالات ہوتے ہیں، وہ دباؤ ہوتا ہے کہ جو طرف مقابل و اشکالات مقابل کا جو دباؤ ہے اس کو حل نہ کرنے کی وجہ سے و اس کا جواب نہ ہونے کی وجہ سے یہ افراد جو ہے وہ اس قول کو چھوڑ کر کسی اور سمت جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے افراد کہ جو بعد میں شبہ کے قائل ہوئے، قائلین بے شبہ ہوئے، یا مثال کے طور پہ قائل بے اضافہ ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ہی وہ قائل بے اضافہ تھے اور قول وجود ذہنی کو اصلا قبول نہیں کرتے تھے یا قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اشکالات اس قول پہ مطرح ہیں اور سنگین اشکالات ہیں، ان کا جواب نہیں ان سے بن پایا، وہ اس کا جواب نہیں دے پائے، اور چونکہ اس کا جواب نہیں دے پائے، اس کو حل نہیں کر پائے اپنی بنیاد سے، لہٰذا اس اساس پر انہوں نے اساساً قول وجود ذہنی کو ہی چھوڑ دیا اور دیگر اقوال و دیگر سمت کی جانب متمائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے افراد کے جو وجود ذہنی کے منکر ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں منکر ہیں کیونکہ ان کی نزدیک قول بالشبہ زیادہ معقول ہے یا قول بے اضافہ کے اوپر کوئی محکم و مستحکم دلیل موجود ہے، بلکہ بہت سارے اس وجہ سے وجود ذہنی کے منکر ہیں چونکہ ان اشکالات کا جواب نہیں دے پائے۔ اسی طرح آئندہ آنے والے جو راہ حل ہے، یہاں پر علامہ چندین راہ حل پیش کرتے ہیں جن بزرگواروں نے کوشش کی اس وجود ذہنی کی بحث پہ جو اشکالات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، لیکن نہیں حل کر پائے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ انہوں نے جو راہ حل پیش کیا اس راہ حل پہ کوئی برہان قائم ہے، اس راہ حل پہ کوئی استدلال قائم ہے، نہ، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان اشکالات جو مطرح ہیں ان سے فرار کرنے کے لیے کیا چارہ جوئی کی جا سکتی ہے، اس چارہ جوئی کو انہوں نے مطرح کیا ہے، لیکن وہ چارہ جوئی فی ذات ہی دیگر مشکلات و دیگر مبانی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اور سب سے جو مشکل کام ہے علم فلسفہ یا کسی اور علم میں، وہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی مبانی بناتے جا رہے ہیں، استدلال کرتے جا رہے ہیں، قائم کرتے جا رہے ہیں، اگلی جو بات کریں ایسا نہ ہو کہ پچھلی والی باتوں کے ساتھ متناقض یا متنافی یا متضاد ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی راہ حل، جو بھی راستہ انتخاب کرنا ہے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی قول کو اپنانا ہے، کسی بھی چیز کو اس بات کرنا ہے، پچھلے سارے مبانی کو محفوظ رکھتے ہوئے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں آگے ساختمان، آگے جو عمارت ہے اس کو کھڑی کرنا ہے۔
مگر یہ کہ، یہ دقت کریں اس نقطے کی جانب، مگر یہ کہ آگے جیسے ہی فیلسوف چلتا جا رہا ہے متوجہ ہو جائے، پلٹ کے کوئی آگے ایک نقطہ اس کے لیے کشف ہو جو یہ ثابت کرے کہ پیچھے جو میں نے بنیاد رکھی تھی، پیچھے جو میں نے ایک مبنا کو اختیار کیا ہے، وہ مبنا درست نہیں ہے. یعنی فیلسوف تفلسف کر رہا ہے، مبانی فلسفی بنا رہا ہے، شروع اس نے کیا، بناتا جا رہا ہے بناتا جا رہا ہے، اس مرحلے پہ پہنچ کر دیکھتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ بدیہی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. ثانیاً یہ پچھلے والے قول سے سازگار نہیں ہے، پچھلے والے مبانی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. خوب یہاں پر فیلسوف ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ محکم نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے. خوب اس کی توجیہ کی جا سکتی ہے، اس کو کسی اور طرف پھیرا جا سکتا ہے، وہاں پہ مبانی کو محفوظ رکھتا ہے، مبانی کی حفاظت کر کے اس بات کو آگے سے جا کر توجیہ کرتا ہے یا اس بات کا آگے سے راہ حل تلاش کرتا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ جو بات ہے اتنی محکم و مستحکم ہے کہ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. خوب یہاں پر وہ ایک نظر ثانی کرے گا، اور یہ جو بات ہے یہ مبانی کے ساتھ بھی سازگار نہیں ہوتی، بس اس کو کس طریقے سے جم کریں. خوب یہاں پر فیلسوف ایک مرتبہ دوبارہ اپنے سارے مبانی پہ نظر ثانی کرتا ہے، دوبارہ دیکھتا ہے کہ خوب کہیں ایسا تو نہیں وہ جو مبانی میں نے بنائے ہیں اور ان مبانی پر جو براہین و استدلالات قائم کیے ہیں، خوب مشکل ان استدلال میں ہو، ممکن ہے کہیں پر ایک مغالطہ رہ گیا ہو، کہیں پر خطا رونما ہوئی ہو، لہٰذا دوبارہ پلٹ کر آتا ہے اور عموماً وہیں پر ان مبانی میں ممکن ہے کسی ایک نقطے پہ ہلکی سی خطا رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے وہ مبنا درست طور پہ صحیح طور پہ قائم نہیں ہوا ہو. لہٰذا ان قول کو و اس چیز کو دوبارہ سازگار کرے گا اپنے مبانی کے ساتھ. اور اسی کو جو ہم نے مقدمہ و مطالب مقدماتی بدایت الحکمہ میں جہاں پر کتاب میں وارد نہیں ہوئے تھے، وہیں پر اس مطلب کی جانب اشارہ کیا تھا کہ عقل کے کاموں میں سے ایک کام انسجام دہی ہے، کہ عقل مختلف جو چیزیں جن کی بنیاد خود عقل رکھتی ہے ان کو آپس میں جم کرتی ہے کہ یہ سازگار ہوں، ایک مثال کے طور پہ جزیرہ کی طرح پراکندہ اور ایک دوسرے کے ساتھ بکھرے ہوئے و غیر مرتبط نہ ہو، بلکہ ایک زنجیر کی مانند حلقہ وار ہو، کہ اگر ایک سرا زنجیر کا پکڑے تو پوری زنجیر ایک نظم کے ساتھ، ایک انسجام کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے. لہٰذا ان مبانی کو محفوظ رکھتے ہوئے، ان مبانی میں سے جو قطعی یقینی و برہانی ہیں ان کو آخر فلسفہ تک محفوظ رکھنا یہ انتہائی دشوار کام ہے. اور یہی جو ہے ہمارے فلاسفہ و ہمارے جو حکماء ہیں ان کا عظمت و ان کی قدرت عقلی کی جانب بہت ہی واضح نمونہ اور جو ہے روشن نمونہ ہے. خوب فرماتے ہیں قالوا وهذا الاشکال اصعب من الاول، کہ یہ قالو سے مراد جناب محقق سبزواری شرح منظومہ کے اندر ہے کہ شرح منظومہ مقصد اول فرید اول اس کی غرر ہفتم فی وجود ذہنی، اس وجود ذہنی کے اندر جب اشکال دوم کو جناب محقق سبزواری بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال ہے پہلے والے اشکال سے زیادہ سخت ہے اور اس کی جو حل کرنا وہ پہلے والے سے زیادہ مشکل ہے. فرماتے ہیں اذ لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوہرا و عرضا. جناب محقق سبزواری فرماتے ہیں کہ جو اشکال اول تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم قول وجود ذہنی کو اختیار کریں اس صورت میں اشکال یہ لازمات ہے کہ جب جوہر کو ہم تصور کریں وہ جوہر ہے، کہتا ہے کہ میں لافی موضوع ہوں، یعنی جوہر ہوں، میری ذات کیا لافی موضوع ہے. دوسری طرف سے فرماتے ہیں قائم میں بنفس ہے، موضوع میں ہے، جب موضوع میں پس عرض ہو گیا لہذا جوہر نہیں ہے. بس یہاں پر ایک ہی شے فی موضوع بھی ہے، لا فی موضوع بھی ہے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے کہ جو جائز نہیں ہے. جناب محقق سبزواری و ان کی اتباع میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی شے کا جوہر و عرض ہونا اس میں زیادہ اشکال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جہات مختلف ہیں. دقت کریں یہاں پر کس طریقے سے اشکال کو حل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ
خود عرض، سب سے پہلے ہمیں عرض کی جو وضعیت ہے، اس کی جو حالت ہے، اس عرض کی نسبت کو مقولات کے ساتھ ہمیں حل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جوہر اپنے مادون جو ماہیات ہیں ان کی نسبت جنس ہے، اور جنس الاجناس ہے وہ جنس عالی ہے، ان کا جزء ذاتی ماہوی ہے، یعنی اس کی ذات ماہوی کے اندر جزء ذات کے طور پہ دخیل ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جوہر جنس عالی ہے، جنس الاجناس ہے، اس کو نہیں چھیڑ سکتے ہم۔ دوسری طرف سے اس کے مقابلے میں جو آتا ہے عرض، عرض اپنے مادون ماہیات کے لیے جز نہیں ہے، جزء ذاتی نہیں ہے، ان کے لیے مقولہ نہیں ہے، ان کے لیے جنس سے مشترک جو چند مقولات میں مشترک ہو ایسی وضعیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو 9 مقولات ہیں، جب مثال کے طور پہ کیف، کمیت و الی آخر جو 9 مقولات عرضیاں ہیں، یہ خود اجناس سے عالی ہیں، یہ خود سب سے عالی ترین جزء ذاتی برائے ماہیات مادون خودش ہیں، یعنی اپنے سے جو مادون ماہیات ہیں ان ماہیت کی نسبت یہ خود جنس سے عالی ہے۔ کیف خود جنس سے عالی ہے، کمیت خود جنس سے عالی ہے، عین خود جنس سے عالی ہے، متا، جدا و ملک یہ سارے کے سارے خود جنس سے عالی میں سے ہیں۔ لہٰذا ان سے مافوق کوئی اور جزء ذاتی ماہوی جنسی موجود ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس صورت میں خلف لازم آتا ہے کہ جس کو ہم نے جنس سے عالی قرار دیا تھا وہ خود ایک جنس کے نیچے موجود ہے، لہٰذا جنس عالی و جنس الاجناس نہیں ہے۔ خب پس عرض کی جو ہے وہ اپنے سے مادون ان مقولات 9 مقولات کے لیے جنس تو نہیں ہے، بس عرض کی ان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرض ان 9 مقولات کی نسبت ایک امر خارج از ذات ہے۔ خود عرض یہ جو عنوان عرض ہے، یعنی اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع، یہ جو عنوان عرض ہے، یہ عرض ان 9 مقولات کے لیے جنس الاجناس نہیں ہے، بلکہ ان مقولات کے لیے ایک وصف خارج از ذات ہے۔ یعنی 9 مقولات مثال کے طور پہ کم، کیف، ان کا جزء ذاتی یہ نہیں ہے، ان کی ذات ماہوی کے اندر یہ امر شامل نہیں ہے کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع۔ بس عرض جو ہے ان مقولات کی نسبت جو ہے وہ جزء داخلی ذاتی موجود نہیں ہے، بلکہ ایک امر خارج از ذات ہے جو بطور وصف خارج از ذات ان مقولات کے اوپر صدق کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان، خب انسان ایک ماہیت ہے، یہ انسان ایک ماہیت ہے، بقر بھی ایک ماہیت ہے، نوع ہے، نوع اخیر ہے، فرس بھی ایک ماہیت و نوع اخیر ہے، یہ سارے کے سارے ماشی ہیں، ان کے اوپر عنوان مشی صدق کرتا ہے۔ مشی یعنی جو چلنے والا ہے، جو چلتا ہے، مشی کرتا ہے۔ خوب ان کے اوپر جو عنوان مشی ہے، کیا ان سب کے لیے جنس ہو گیا ہے یا نہ؟ انسان بھی ماشی ہے، لیکن جزء ذاتی انسان ماشی ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک عرض خارج از ذات کے طور پہ یہ ماشی اس کے اوپر صدق کرتا ہے۔ اسی طرح بقر کی نسبت، غنم کی نسبت و فرس کی نسبت ماشی جزء ذاتی نہیں ہے، بلکہ ایک امر خارج از ذات کے طور پر ان کے اوپر صدق کرتا ہے۔ خب یہی کیفیت خود عنوان عرض، خود عنوان العرض با نسبت بے 9 مقولات عرضیہ یہی ہے کہ عرض ان 9 مقولات کے لیے جزء ذاتی نہیں ہے، بلکہ ایک عنوان خارج از ذات ہے۔ خوب فرماتے ہیں پس کوئی اشکال لازم نہیں آتا کہ جوہر اس نے اس مفہوم جو تصور جوہر ہم نے کیا ہے اس کا جزء ذاتی ہے، اس کی ذات کو تشکیل دیا ہے، اس کی ذات میں شامل ہے، لیکن خارج از ذات کے طور پہ عرض اس کے اوپر صدق کرتا ہے۔ یعنی عرض جو یہ جو جوہر میں نے تصور کیا ہے، میرے ذہن میں جوہر ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ اس کی ذات وہی جوہر ہونا ہے بنابر انحفاظ ذات و ذاتیات۔ خوب عرض کیسے صدق کر رہے؟ فرما رہے عرض اس کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ دقت کریں، عرض یہ جو عنوان عرض ہے، یہ عنوان عرض
اس مفہوم جوہر کا جزء ذاتی نہیں ہے، اس کے تحت مندرج نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ عرض اساسی طور پہ مقولہ نہیں ہے بلکہ معقول ثانی فلسفی ہے جو ان 9 مقولات کے اوپر بعنوان امر خارج از ذات سے خارج ان کے اوپر صدق کرتا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کوئی اشکال لازم نہیں آتا. خوب بالاخرے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے اس کی ذات کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ لافی موضوع، چونکہ ذات جوہر ہے، اس کی ذات میں غور کریں تو ذات کہتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ لافی موضوع ہوں کیونکہ میں جوہر ہوں. ایک امر خارج از ذات کے طور پہ اس کو دقت کرے، وہ کہتی ہے میں فی موضوع ہوں. بالاخرے اجتماع نقیضین تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چاہے آپ نے 2 جہات الگ کر دی ہوں، کہا کہ یہ جو لافی موضوع ہونا ہے وہ اس کی جہت ذاتی کی وجہ سے ہے، اور اس کا فی موضوع ہونا، اس کا قائم بالنفس ہونا، اس کا عرض ہونا از باب عنوان خارج از ذات اس کے اوپر صدق کرتا ہے. خود فرماتے ہیں کہ آپ دقت کریں یہاں پر، خود آپ تعریف جوہر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تعریف جوہر میں آپ نے اخذ کیا ہے کہ جوہر کب جوہر ہے؟ اذا وجدت فی الخارج، جب خارج از نفس موجود ہو تب لافی موضوع ہے. یہ جو جوہر ذہنی ہے جس کو میں نے تصور کیا ہے، یہ جوہر ذہنی تو فی نفس ہے، یہ تو فی الخارج نہیں، یہ تو نفس میں ہے. بس جوہر ذہنی اساسی طور پر اس تعریف جوہر سے ہی خارج ہے. کیوں؟ چونکہ آپ نے تعریف جوہر میں کہا ہے کہ جوہر کیا ہوتا ہے؟ اذا وجدت فی الخارج، جب خارج میں ہو تب لافی موضوع ہوتا ہے. یہ جو جوہر ذہنی ہے تو فی الخارج نہیں ہے، بس اساسی طور پر جوہر ذہنی اس بات سے ہی خارج سالبہ بے انتفاع موضوع ہے. کیوں؟ یہ جو لافی موضوع ہونے کا حکم ہے، یہ حکم مترتب بر اذا وجدت فی الخارج ہے، جبکہ جوہر ذہنی اساسی طور پہ لا فی الخارج نہیں ہے بلکہ فی الذہن ہے. لہٰذا اگر جوہر ذہنی کے اوپر عنوان عرض بطور ایک امر خارج از ذات صدق کر رہا ہے، وہ کوئی تناقض لازم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود جوہر کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ جب میں خارج میں ہوں، نہ جب ذہن میں ہوں، جب خارج میں ہوں تب لافی موضوع ہوں، اور ابھی جب کہ میں خارج میں نہیں ہوں خفی موضوع ہونے میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اشکال کوئی بڑا اشکال نہیں ہے. لیکن یہی جواب، یہی جو ہم نے بات کہی ہے، یہ بات جوہر و کیف میں نہیں کر سکتے. کیوں؟ چونکہ جوہر بھی جزء ذات اس امر جوہری کو تشکیل دے رہا ہے. یہ امر جوہری مندرج تحت جوہر ہے، جوہر کے آثار کو اس پہ مترتب ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کیف بھی اسی طرح ہے. یہ جو امر ہے، یہ جو جوہر کا آپ نے تصور کیا، قائم بنفس ہے یا نہیں ہے؟ خوب قائم بنفس ہے. جب قائم بنفس ہے، مندرج تحت مقولہ کیف ہے و جزء کیف نفسانی ہے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ دونوں جوہر و کیف، یا کمیت و کیف، یا کیف نفسانی و کیف مثال کے طور پہ محسوس، یہ اجزاء داخلی ماہیت میں آ رہے ہیں، اور ایک ماہیت کی اپنی ذات میں، خود ذات میں تناقض ہے. نہ مانند عرض ہے کہ عرض خارج از ذات صدق کر رہا ہے، جوہر جزء ذات ہے، لہٰذا 2 جہات ہیں، کوئی اشکال لازم نہیں آتا. فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے اشکال دوم میں اگر آپ دقت کریں، یہیں سے اشکال اول و اشکال دوم کا فرق واضح ہوتا ہے کہ دونوں کیف و جوہر جزء داخل ذات ہیں، اس کی حد ماہوی میں شامل ہیں، اس کے اجزاء داخلی ماہوی کا حصہ ہیں. لہٰذا یہ اشکال دوم اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا. بس فرماتے ہیں قال وهذا الاشکال اصعب من الاول، کہ یہ قالو سے مراد جناب محقق سبزواری در شرح منظومہ. خب کیوں؟ فرماتے ہیں اذ لا کثیر اشکال فی کون شیء واحد جوہرا و عرضا. فرماتے ہیں کہ ایک ہی شیء واحد کا ایک جہت سے جوہر ہونا و جہت دیگر سے عرض ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لأن التباین الذاتی الذی بین المقولات انما هو بین الجوہر والکیف والکم وغیرہا.
فرماتے ہیں تباین ذاتی بین مقولات کی، یہ مقولات متباین بے تمام ذات ہیں، چونکہ مقولات عالی ہیں، اجناس عالی ہیں، بسیط ہیں، ان میں کوئی جزء مشترک نہیں، لہٰذا تب متباین بے تمام ذات ہیں۔ فرماتے ہیں تباین ذاتی مقولات میں ہے، جوہر میں ہے، کم میں ہے، کیف میں ہے، آپس میں 9 مقولات میں تباین ہے۔ وَأَمَّا مَفْهُومُ الْعَرَض بِمَعْنَى الْقَائِمِ بِالْمَوْضُوعِ فَهُوَ عَرَضٌ عَامٌ صَادِقٌ عَلَى 9 مِنَ الْمَقُولَاتِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عنوان عرض ہے، العرض، یہ جو عنوان العرض ہے، یہ جزء ذاتی ماہوی 9 مقولات نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہو تو اس صورت میں ان کے لیے جنس عالی ہو جائے گا، اس صورت میں خود عرض جنس الاجناس ہو جائے گا، پس اس صورت میں مقولات نہیں ہوں گے بلکہ مقولتان ہوں گے، ایک جوہر مقولہ ہے جنس عالی ہے، ایک عرض مقولہ و جنس عالی ہے۔ جبکہ حکماء یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ عرض ایک عنوان عام میں، عرض یعنی عنوان عام میں جو 9 مقولات کے اوپر صادق ہے، لیکن کس طرح سے صادق ہے؟ بعنوان فوق مقولہ، بعنوان معقول ثانی، بعنوان امر خارج از ذات ماہوی، ان کے اوپر صادق ہے۔ بس فرماتے ہیں اما مفہوم العرض، مفہوم عرض بمعنی اس طرح سے کہ القائم بالموضوع، یعنی جو قائم بالموضوع اس کو عرض کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فهو عرض عام صادق على 9 من المقولات، کہ جو ایک عرض عام ہے اور ان 9 مقولات کے اوپر صادق ہے۔ ومن الجائز، اور فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ان یعم کی ضمیر پلٹتی ہے مفہوم عرض۔ فرماتے ہیں ومن الجائز ان یعم الجوہر الذہنی ایضا ویصدق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کہ یہ مفہوم عرض و عنوان عرض جو ہے ان 9 مقولات کے اوپر بطور معقول ثانی و بطور امر خارج الذات ان کے اوپر صدق کرتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح جوہر ذہنی کے اوپر بھی بعنوان امر خارج الذات صدق کر سکتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن المأخوذ فی رسم الجوہر، کہتے ہیں وہ چیز کہ جو جوہر کی تعریف، چونکہ رسم کیوں کہا؟ جوہر خود جنس عالی ہے، تعریف حدی وہ جنس سے قریب فصل قریب کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ جوہر جو خود مقولہ ہے، جو خود جنس الاجناس ہے، مقولہ عالی ہے و جنس عالی ہے جس سے ما فوق کوئی جنس نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے جنس اور فصل نہیں لا سکتے، لہٰذا جتنے بھی مقولات ہیں ان کی تعریف حدی اصلا ممکن نہیں ہے، لیکن تعریف رسمی ان کے لیے ممکن ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں لأن المأخوذ فی رسم الجوہر انہ ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع۔ فرماتے ہیں کہ رسم جوہر میں کیا چیز شامل ہے؟ رسم جوہر میں یہ شامل ہے کہ وہ ایک ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہو، اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، جب خارج میں موجود ہو تب لا فی موضوع ہو، نہ کہ جب ذہن میں۔ پس اساساً جوہر ذہنی صالبہ بے انتفاع موضوع ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں پر تھا کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، اور یہ تو اذا وجدت فی الخارج ہی نہیں ہے۔ فمن الجائز، پس کہتے ہیں جائز ہے ان یقوم فی ذہن فی الموضوع، پس جائز ہے کہ جوہر ذہنی فی الذہن بھی ہو فی الموضوع بھی ہو، اصلا کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وَهُوَ إِذَا وُجِدَ فِي الْخَارِجِ كَانَ لَا فِي مَوْضُوعٍ، کہتے ہیں کیونکہ جب یہی جوہر ذہنی خارج میں جائے گا، کہ خارج میں جائے گا، پہلے اس مفہوم و تصور عامیانہ کی نفی کر چکے ہیں، نہ یہ کہ خارج سے ذہن سے اکھڑ کے خارج میں چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وجود ذہنی کا وجود خارجی میں منقلب ہونا محال ہے، وجود خارجی کا وجود ذہنی میں منقلب ہونا محال ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہم نے تصور جوہر ذہنی کیا ہے، جب اس کا ایک مصداق خارجی پیدا ہوگا وہ لا فی موضوع ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اذا وجدت فی الخارج ہے، نہ یہ جوہر ذہنی اساسی طور پہ وجدہ فی الخارج ہی نہیں ہے، لہٰذا جب وجدت فی الخارج بھی نہیں ہے، اس کا فی موضوع ہونا بھی کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ بس فرماتے ہیں حاضر، یہ جو ہے اشکال اول کا ضمنی طور پہ جواب بھی دیا جا چکا ہے، اور اشکال اول و اشکال دوم کے درمیان ان کی سختی کے لحاظ سے کہ کس طرح سے اشکال دوم اشکال اول سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، اس کی جانب بھی یہاں پر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ خب
اشکال اول کو یوں حل کیا، خوب اما دخول الماہیت الواحدت تحت مقولتین، کہتے ہیں اشکال دوم میں مشکل کیا ہے؟ اشکال دوم میں مشکل یہ ہے کہ ایک ماہیت دو مقولات کے تحت مندرج ہے، دو مقولات کے تحت واقع ہو رہی ہے، جبکہ جوہر و عرض میں یہ جو ماہیت ہے تحت عرض واقع نہیں ہوتا، بلکہ عرض ایک امر خارج از ذات ہے، کہ یہ تحت عرض واقع ہونا، مندرج تحت عرض واقع ہونا ایک خاص معنی ہے۔ اس کا معنی یعنی یہ جو شے ہے اس کے اوپر، یعنی یہ جو مقولہ ہے اس کی ذات میں داخل ہے، جبکہ عرض اس کی ذات میں داخل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا دُخُولُ الْمَاحِيَةِ الْوَاحِدَةِ تحت مقولتین کالجوہر والکیف وکالکم والکیف، فرماتے ہیں کہ ایک ہی ماہیت کا دو مقولات کے تحت واقع ہونا، جیسے ایک ہی ماہیت کا جوہر و کیف کے تحت واقع ہونا، یا ایک ہی ماہیت کا کمیت و کیف کے ساتھ واقع ہونا، فرماتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ والمقولات متباینات بتمام الذوات، کہتے ہیں کہ جتنے بھی مقولات ہیں ان میں تباین بے تمام ذات ہے، ان میں کوئی جزء ذاتی مشترک موجود نہیں ہے۔ فاستحالتہ ضروریت لا مدفع لها، بس کہتے ہیں کہ ایک ہی ماہیت کا دو مقولات کے تحت واقع ہونا، اس کا محال ہونا، اس کا استحالہ، اس کا ممتنع ہونا، یہ ضروری و بدیہی ہے، جس سے کوئی مدفع و مفر و اس سے کوئی جائے فرار موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اب علامہ یہاں پر دو جوابات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں بعض لوگوں کا جواب کیا ہے؟ فرار از اشکال، انہوں نے اساسی طور پہ مبنی وجود ذہنی سے ہی فرار اختیار کیا ہے، لیکن بعض کا جواب بنائی ہے، یعنی وجود ذہنی کو قبول کرتے ہوئے آ کر اس اشکال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ پہلی نوعیت کا جواب علامہ یہاں سے یوں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَبِالتَّوَجُّ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِشْكَالِ وَنَحْوِهِ، فرماتے ہیں وہ چیز جو ہم نے اوپر اس اشکال کو ذکر کیا ہے، وہ اس اشکال کی مانند جو دیگر اشکالات ہیں، کہتے ہیں ان کی جانب توجہ کرتے ہوئے ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى إِنْكَارِ الْوُجُودِ الذِّهْنِي مِنْ أَصْلِهِ بِالْقَوْلِ بِأَنَّ الْعِلْمَ بِإِضَافَةٍ، فرماتے ہیں بعض نے تو اساسی طور پہ وجود ذہنی کا ہی انکار کیا، کہ یہاں پر یہ جو علامہ فرما رہے ہیں الا انکار الوجود الذہنی من اصل ہی، یعنی وجود ذہنی کی بنیاد، اس کی بنیاد کیا ہے کہ اساساً ذہن میں کچھ حاصل ہو، اسی کا انکار کر دیا۔ یعنی وجود ذہنی کے دو ارکان جو آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، کہ ایک رکن اس کا مطابقت و عینیت ماہیت ذہنیہ با ماہیت خارجیہ ہے۔ اس سے پہلا یہ کہ ذہن میں مفاہیم حاصل ہوتے ہیں، علم حصولی و ساحت نفس کے اندر یہ امور و یہ ماہیات و موجودات ذہنی حاصل ہوتے ہیں۔ بعض نے موجودات ذہنی کا ہی سرے سے انکار کر دیا اور وہ متمایل بقول اضافہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذہنی من اصله بان القول بان العلم باضافت من النفس الى الخارج، کہتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ اضافہ نفس بے خارج ہے۔ خوب فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجیت فقط، وہ کہتے ہیں اس صورت میں جب معلوم ہے، علم کیا ہے؟ علم اضافہ نفس با امر خارجی ہے، اصلا نفس میں کوئی شے حاصل نہیں ہوتی۔ اب جب نفس میں کوئی شے حاصل ہی نہیں ہوئی ہے، بس وہ کیف نفسانی بھی نہیں ہے، قائم بے نفس بھی نہیں ہے، اور مقولہ کیف کے تحت بھی مندرج نہیں ہے، اس کے اوپر عنوان عرض بھی صدق نہیں کرتا، بلکہ خارج میں وہ جس مقولے کے تحت ہے، اگر مقولہ جوہر کے تحت ہے تو مقولہ جوہر، اگر مقولہ کمیت کے تحت و دیگر مقولات کے تحت ہے، وہ اپنے مقولے کے تحت باقی و برقرار ہے، اساسی طور پہ وہ مقولہ کیف کے تحت واقع ہی نہیں ہوتی۔ بس فرماتے ہیں فالمعلوم، جو معلوم ہے، مندرج تحت مقولتہ الخارجیت فقط، کہتے ہیں معلوم اپنے مقولہ خارجی کے تحت مندرج ہے۔ اگر اس کا مقولہ خارجی جوہر ہونا ہے، جوہر ہے، اگر کیف ہے، کیف محسوس ہے، لون ہے، خب لون، اگر مثال کے طور پہ کمیت ہے و دیگر مقولات، ہر شے اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے، اساساً و اصلاً کیف نفسانی کے تحت مندرج ہی
نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم پہلے اشکال کر چکے ہیں، وقد عرفت ما فی ہے، جو ہم نے اشکال کیا تھا وہ اس کے اوپر پہلے والے اشکالات سارے کے سارے یہاں پر اٹھ کر دوبارہ لازم آتے ہیں۔ وہ بعض اور نے آ کے کہا کہ نا ذہن میں ہمارے کچھ حاصل ہوتا ہے، موجود ذہنی ہے، وہ درست ہے، موجود ذہنی ہے، مفاہیم حاصل ہیں، لیکن عینیت کا انکار کر دیا، وقائل بے شبہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْمَاهِيَاتِ الْخَارِجِيَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي الذِّهْنِ بِأَشْبَاحِهَا لَا بِأَنفُسِهَا۔ فرماتے ہیں کہ ماہیات جو ذہن میں موجود ہیں وہ بذات خودش موجود نہیں ہے، یعنی اپنی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ماہیات ذہن میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ماہیات اپنی شبح کے ساتھ موجود ہیں، ان کی شبح و ان کی شبیہ، ایک امر جو ان کے مماثل و متماثل و ان کی مثل ہے وہ ذہن میں حاصل ہوتا ہے، اپنے امثال کے ساتھ موجود ہیں، نہ بعین خودش۔ بس فرماتے ہیں ان الماہیات الخارجیۃ موجودۃ فی الذہن باشباحها لا بانفسها، خود ماہیات با انحفاظ ذات و ذاتیات ذہن میں موجود نہیں ہیں۔ وشبح الشیء یغایر الشیء ویباینہ، فرماتے ہیں شبح الشیء از لحاظ ذات و از لحاظ اجزاء ماہوی و از لحاظ اجزاء ذات عین شیء خارجی نہیں ہے، بلکہ متباین و مغایر بالشیء خارجی ہے۔ فالصورت الذہنیت کیفیت نفسانیت و اما المقولۃ الخارجیت فغیر باقیۃ فیہا فلا اشکال۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مثال کے طور پہ جوہر ہے یا مثال کے طور پہ کوئی اور مقولہ ہے جو مقولہ خارجی ہے، آپ جیسے ہی اس کو تصور کرتے ہیں یہ نفس میں آ جاتا ہے تو کیف نفسانی بن جاتا ہے، اپنے مقولہ اصلی و اپنی ماہیت اصلی و اپنی ذات اصلی سے ہاتھ دھو کر یہ مقولہ جوہر، مقولہ کیف نفسانی بن گیا۔ لہٰذا یہ مغایرت با جو کیف نفسانی ہے مغایرت با مقولہ خارجی رکھتا ہے، یعنی یہ جو مقولہ خارجی ہے جو اپنے مقولے و اپنی ذات و اجزاء ذاتیات کے تحت مندرج ہے، یہ با میرا جو تصور ہے جو کیف نفسانی ہے اس کے ساتھ مغایرت و متباین ہے، لیکن ایک نوع کی حکایت موجود ہے۔ ایک طرح سے یہ جو میرے نفس کے اندر تصاویر یا مفاہیم ہیں یہ سب کے سب اس مقولہ خارجی سے حکایت کرتے ہیں۔ خب کس طرح سے حکایت کرتے ہیں؟ یہاں پر علامہ کو وہ اشکال جو پہلے ذکر کیا کہ سفسطہ اصلا حکایت نہیں ہے، وہ اشکال یہاں پر دوبارہ پلٹ کر آ جاتا ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں وقد عرفت ما فیہ، اس قول کے اندر جو مشکلات ہیں اور اس میں جو اشکالات ہیں، فرماتے ہیں وہ اشکالات و وہ مشکلات دوبارہ پلٹ کر یہاں پر واپس آ جائیں گی، لہٰذا قول بالشبح کو بھی ہم اساسی طور پہ قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وقد اجیب عن الاشکال بوجوہ، یہاں سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس اشکال دوم کا جو جواب ہے بنائی ہے، یعنی جس کے اندر خود قول وجود ذہنی کو قبول کرتے ہوئے و وجود ذہنی کے اوپر رہتے ہوئے و انحفاظ ذاتیات و حفظ ذات و ذاتیات مقولہ خارجی و ماہیت خارجی با مقولہ ذہنی و ماہیت ذہنی، اب یہاں پہ آ کے بعض افراد نے کوشش کی ہے کہ ان مقولات کا و ان اشکالات کا جواب دے کر اس مسئلے کو وجود ذہنی کو ان اشکالات سے نجات دیں، کہ یہاں پر علامہ مفصل طور پہ چندین جو راہ حل ہے ان کو پیش کرتے ہیں اور ان کو اوپر اشکالات ذکر کرتے ہیں، کہ جیسا کہ بعض اساتید نے حافظہ اللہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ جو مطلب ہے، یہ جو علامہ نے اتنی مفصل بحث کی جس کو خود نہایت الحکمہ میں ذکر نہیں کیا، اصل نہایت الحکمہ میں ان جوابات اور ان کے اوپر اشکالات اور دفاع اور اتنی مفصل بحث کو وہاں ذکر نہیں کیا، جبکہ شائستہ یہ تھا کہ اس بحث کو وہاں ذکر کرتے، لیکن اولین کتاب علم فلسفہ بدایت الحکمہ کے اندر اس طرح سے اس مسئلے کو الجھانا یا جواب دے کر ان کا راہ حل اور پھر اشکال ان پہ کرنا، انہوں نے کہا کہ شاید یہ پہلی کتاب یعنی علم فلسفہ میں جو وارد ہوا ہے پہلی کتاب کے طور پہ اس کو پڑھ رہا ہے، اس کے لیے شاید یہ بہت زیادہ مناسب
نہ ہو، ان اشکالات کو مثال کے طور پہ مطرح کرنا، ان کا جواب مطرح کرنا، لہٰذا یہ اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ علامہ نے کسی مصلحت کی وجہ سے ان کو ذکر کیا ہے، ہم علامہ کی عبارات کی وضاحت کرنے کی حد تک جس مطلب کی ضرورت ہے ان کی وضاحت کرتے ہیں، ان کی توضیح دیتے ہیں، اور علامہ کی عبارات کو جو ہے وہ حل کرتے ہوئے آگے چلتے جاتے ہیں۔ جواب اول کے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں وہ جناب فاضل قوسچی کا جواب ہے۔ جناب فاضل قوسچی کہ جو ظاہراً قرن نہم میں ان کی وفات ہے، قرن نہم میں تھے، انہوں نے اپنی شرح جو انہوں نے تجرید الاعتقاد جو کتاب جناب خواجہ طوسی ہے، خواجہ طوسی کی جو مشہور ترین کتاب جو ان کے اپنے مبانی کے اساس پہ وہ تجرید الاعتقاد ہے، کہ جو خواجہ کے بعد سے کتاب درسی قرار پاتی ہے، اور اس کے اوپر مفصل و مختلف اشخاص نے و شخصیات نے شروح لکھی ہیں۔ ان شارحین تجرید الاعتقاد میں سے ایک جناب فاضل قوسچی ہیں، اور اس شرح کے اندر وہ اس نظریے کے اوپر جو یہ اشکال پیش کی گیا، نظریہ وجود ذہنی، وہاں پر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب فاضل قوسچی کا جواب جو انہوں نے پیش کیا ہے اس مسئلے کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک شے جو شیء خارجی ہے، مثال کے طور پہ جوہر خارجی یا انسان خارجی ہے، کوئی بھی شے خارجی ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ نفس کے لیے حاصل ہوتا ہے، یعنی نفس میں آتا ہے، ہمارا نفس اس کو تصور کرتا ہے، ہمارا نفس جب اس نفس میں یہ شے آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ علم جو ہمارے نفس میں حاصل ہوا ہے وہ معلوم، کہ معلوم سے یہاں پہ مراد معلوم بالذات ہے، نہ کہ معلوم بالعرض۔ معلوم بالعرض جیسے مثال کے طور پہ یہ لیپ ٹاپ خارجی، یا مثال کے طور پہ یہ کتاب خارجی، یا میز خارجی، یہ امور خارجیہ جو معلوم بالعرض ہیں، یعنی ذاتاً نفس ان کا علم نہیں رکھتا، بلکہ نفس ذاتاً ان کی صور کا علم رکھتا ہے، ان کی جو صور ذہنیہ ہے، ان کی جو مفاہیم ذہنیہ ہے، نفس کو ان کا علم ہوتا ہے، ان مفاہیم کے ذریعے سے و ان مفاہیم کے طریق سے نفس کو خارج کا علم ہوتا ہے، لہذا اس خارجی امور کو معلوم بالعرض کہا جاتا ہے۔ ان صور ذہنیہ جن کو میں خود صور ذہنیہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میں جس چیز کا علم رکھتا ہوں وہ صور ذہنیہ ہے، میرے نفس کے لیے جو حاضر و واضح ہے وہ صور ذہنیہ ہے، کہ یہ جو صور ذہنیہ ہیں ان کو معلوم بالذات کہا جاتا ہے۔ جناب فاضل قوسچی فرماتے ہیں کہ اگر آپ علم اور معلوم بالذات کو ایک ہی شے قرار دیں جو اپنی ذات کے لحاظ سے ایک ہی شے ہو، فرماتے ہیں اشکالات وارد ہیں، ان اشکالات سے کوئی مفر نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے ایک جہت سے جوہر کے تحت واقع ہو رہی ہے اور وہی شے جہت دیگر سے مقولہ کیف کے تحت واقع ہے، کیف نفسانی کے تحت واقع ہے۔ لہٰذا علم و معلوم بالذات کو جب تک آپ ایک ہی شے قرار دیں گے ان اشکالات سے کوئی مفر نہیں ہے۔ خوب راہ حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم جو کیف نفسانی ہے، ہمارے نفس کے لیے حاصل ہوا ہے، وہ مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے، اور معلوم بالذات کہ جو شے خارجی اٹھ کے ہمارے نفس میں آئی ہے، یہ جو معلوم بالذات ہے، معلوم بالذات، دقت کریں معلوم بالعرض کی بات یہاں پر نہیں ہے۔ فاضل قوسچی معلوم بالعرض اور علم میں مباینت کے قائل نہیں ہے، بلکہ معلوم بالذات و علم میں تباین و تغایر کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال کے طور پہ انسان خارجی تھا، اس کا جو ماہیت ذہن میں آئی ہے، یہ ماہیت جو ذہن میں آئی ہے یہ معلوم بالذات ہے، اور اپنی ذات و ذاتیات و اجزاء ذات ان سب کے لحاظ سے یہ بے عینیت رکھتی ہے۔ کس کے ساتھ عینیت رکھتی ہے؟ مقولہ خارجی و ذات و ماہیت خارجی کے ساتھ۔ پس دقت کریں، معلوم بالذات جو یہ انسان ہے، ماہیت انسان یا ماہیت شجر و حجر، جو بھی ماہیت ہمارے نفس میں آئی ہے یہ معلوم بالذات ہے، جو معلوم بالذات ہونے کی جہت سے عینیت با مقولہ خارجی و ماہیت خارجی رکھتا ہے۔ لہذا جو ماہیت خارجی کے اجزاء ہیں،
جو ماہیت خارجی کی ذات ہے، بعینہ وہی اس معلوم بالذات کی بھی ذات ہے، وہ اسی کی ماہیت ہے، لہٰذا انحفاظ ذاتیات موجود ہے، ذاتیات محفوظ ہیں۔ اصلا یہاں پر تمام کے تمام ذاتیات محفوظ ہیں، اور یہ معلوم بالذات اس مقولہ خارجی کے تحت مندرج ہے۔ اگر جوہر ہے وہ مقولہ خارجی اس کے تحت مندرج ہے، اگر کوئی اور مقولہ ہے تو اس کے تحت مندرج ہے۔ لیکن علم وہ کیف نفسانی ہے، وہ میرے نفس کو حاصل ہوتا ہے، وہ قائم بالنفس ہے، وہ ان کی اصطلاح کے مطابق جو علم ہے وہ حاصل للذہن ہے، وہ یعنی ذہن کی ملکیت، لام لام ملکیت و لام لام قیام ہے، کہ یہ علم جو ہے یہ علم حاصل للذہن ہے، ذہن کے ذریعے سے قائم ہے، قائم بالنفس ہے، کیف نفسانی ہے، یہ مقولہ خارجی کے تحت باقی نہیں ہے۔ پس فرماتے ہیں مشکل حل ہے، کس طرح سے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہیت خارجی ذہن میں آئی ہے یہ اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے، اپنے مقولے کے تحت واقع ہوتی ہے، با انحفاظ ذات و ذاتیات، لہذا یہ جو معلوم بالذات ہے یہ حاصل فی الذہن ہے، یہ ذہن میں حاصل ہے، حاصل فی ذہن ہے، حاصل للذہن نہیں ہے۔ یہاں پر وہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ایک آئینے کا، جیسے آئینہ ہوتا ہے جس میں تصویر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک آئینے کا برتن بنائیں، ایک آئینے کا ہم ایک گول سا پیالہ بنائیں، خوب کہتے ہیں اس آئینے کے پیالے میں بڑا سا پیالہ ہو، انسان کو بیچ میں کھڑا کر دیں یا پتھر کو کھڑا کریں، خوب کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے یہ برتن کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ خوب برتن کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے اپنی ذات و ذاتیات کو محفوظ رکھتے ہوئے اس برتن میں ہے، لہٰذا یہ معلوم بالذات ہے، یہ معلوم بالذات ہے، کیوں؟ اپنے مقولہ خارجی و اپنا جو اس کی ذات و ذاتیات ہے وہ محفوظ ہے۔ کہتے ہیں لیکن اسی پتھر کا ایک انعکاس ہے، چونکہ وہ جو برتن ہے وہ برتن کس طرح کا ہے؟ برتن شیشے کا، آئینے کی جنس سے، آئینے کی سنخ کا برتن ہے، لہٰذا اس پتھر کی جو ایک تصویر ہے، ایک شکل ہے، اس کی جو صورت ہے وہ اس برتن و آئینے کے برتن کی دیواروں پہ ہے۔ وہ تصویر کیا ہے؟ وہ علم ہے، کیوں؟ قائم بے برتن ہے، برتن کے وجود سے قائم ہے، وہ کیف نفسانی کی مانند ہے، وہ علم ہے۔ بس کہتے ہیں کہ معلوم بالذات الگ ماہیت ہے، ماہیت خارجی کے تحت مندرج ہے، علم وہ اپنی ماہیت کے تحت ہے، کیف نفسانی ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی تناقض در ذات لازم نہیں آتا، کیوں؟ چونکہ تناقض در ذات یا ایک ہی ماہیت کا مندرج ہونا دو مقولات کے تحت یہاں پر تباین بے تمام ذات لازم آتا ہے، جو محال ہے، لیکن ہم نے دو کر دی ہیں، ایک معلوم بالذات جو اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے، ایک علم جو کیف نفسانی ہے اور مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے، فلا اشکال، پس کہتے ہیں کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ پس علامہ فرماتے ہیں وقد اجیب عن الاشکال بوجوہ منہا ما ان بعضہم، ایک جواب جو بعض کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ان العلم غیر المعلوم، علم غیر از معلوم بالذات ہے، فعند حصول ماہیت من الماہیات الخارجیت فی الذہن امران، فرماتے ہیں کہ جب ماہیت خارجیہ میں سے کوئی ماہیت ذہن میں حاصل ہوتی ہے، ماہیات خارجیہ ان کو جب تصور کیا، جب ذہن میں حاصل ہوئی، فرماتے ہیں یہاں پر ذہن میں دو چیزیں ہیں، ایک شے وہ مقولہ خارجی کے تحت مندرج ہے، دوسرا علم ہے جو کیف نفسانی کے تحت مندرج ہے۔ احدہما الماہیت الحاصلۃ نفسها علی ما کانت علیہ فی الخارج وہو المعلوم، کہتے ہیں کہ وہ ایک شے کیا ہے؟ خود ذات ماہیت با انحفاظ ذات و تمام ذاتیات وہ ذہن میں حاصل ہوتی ہے جس طرح سے وہ خارج میں تھی، اور وہ اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے، وہو المعلوم، اور وہ کیا ہے؟ معلوم بالذات ہے، وہو غیر قائم بالنفس بل قائم بنفسہ حاصل فیہ حصول الشیء فی الزمان والمکان، فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک شے زمان اور مکان کے ظرف میں واقع ہوتا ہے، تو اس طرح تو نہیں کہ وہ شے زمان اور مکان کی جو ہے جنس میں تبدیل ہو جائے نا، یعنی زمان جو ہے
اس طرح بن جائے نا. وہ شے اپنا ذات رکھتا ہے، اپنی ماہیت ہے، اپنا مقولہ ہے، اپنے اجزائے ذات ہیں. ان اجزائے ذات کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک کمرے میں بھی بیٹھا ہوا ہے. خوب کمرے میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی ذات مکمل طور پہ منقلب تو نہیں ہو جاتی. اسی طرح یہ جو ماہیت خارجیہ جس کو ہم نے جب تصور کیا میرے نفس میں واقع ہوئی، اس کی اپنی ماہیت محفوظ ہے، اپنی ماہیت کے تحت محفوظ ہے، اور یہ معلوم ہے بذات ہے. ذہن ایک ظرف ہے جس میں آپ نے ایک شے ڈالی ہے، لہٰذا معلوم اپنی ماہیت کے تحت جو ہے وہ محفوظ ہے. بس فرماتے ہیں کہ بل قائم وهو غیر قائم بالنفس، اپنی ماہیت کی جہت سے قائم بالنفس نہیں ہے، بل قائم بنفسه حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمکان. والآخر دوسری جہت کیا ہے؟ صفت حاصلۃ للنفس قائمۃ بها يطرد بها عنها الجهل وهو العلم. کہتے ہیں دوسری جہت سے دیکھیں تو علم ہے، یعنی اسی ماہیت کا کہ جو بے عینی اٹھ کر ذہن میں آئی ہے، اس کا انعکاس در صفحہ نفس، صفحہ نفس پہ اس کا جو انعکاس ہے وہ کیف نفسانی ہے، وہ مقولہ جوہر کے تحت نہیں، وہ قائم بالنفس ہے اور وہ علم ہے. بس فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَالْمَعْلُومُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ مَقُولَتِهِ الْخَارِجِيَّةِ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ كَمٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. بس کہتے ہیں معلوم اپنے مقولے کے تحت مندرج ہے. والعلم کیف النفسانی، علم مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے. فلا اجتماع اصلا لا لمقولتین ولا لنوعین من مقولتین. بس کہتے ہیں کہ تینوں جو اشکالات آپ نے اشکال دوم میں تینوں مراحل پہ جو اشکالات کیے تھے وہ سب کے سب یہاں پہ رفع ہو جاتے ہیں. نہ ہی ایک ہی شے کا دو مقولات کے تحت واقع ہونا لازم آتا ہے، اور نہ ہی ایک ہی ماہیت کا دو انواع کے تحت واقع ہونا لازم آتا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس جواب کے اوپر جو اشکال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی چند اشکالات وارد ہیں، چندین اشکالات وارد ہیں، لیکن علامہ اس میں سے جو اشکال ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بداہت نفسی کے خلاف ہے، بداہت نفسانی کے خلاف ہے. بدیہی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ جب میں نے انسان کو تصور کیا ہے میرے نفس میں دو چیزیں نہیں آئیں کہ ایک انسان آیا ہے اور ایک انسان کا علم آیا ہے. یعنی انسان اٹھ کر ذہن میں آ گیا، ماہیت انسان اٹھ کر ذہن میں وہ نفس میں آ گئی. دو چیزیں محسوس نہیں کرتے بلکہ ایک ہی شے ہے، وہی صورت حاصلہ عند النفس، وہی معلوم بالذات ہے اور وہی علم ہے. لہذا دو چیزیں جو آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اور اگر دو چیزیں کریں یہ خلاف بداہت نفسانی و وجدانی ہے. علامہ فرماتے ہیں وفی ہے اس میں جو اشکال ہے انہو خلاف ما نجدہ من انفسنا عند العلم. جب علم حاصل ہوتا ہے تو یہ جو بات آپ نے کی ہے خلاف وجدان ہے. فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بالشيء هي بعينها التي تطرد عنها الجهل وتصير وصفا لنا نتصف به. فرماتے ہیں وہ جو صورت حاصل ہوئی ہے، وہ ماہیت جو ہمارے نفس میں حاصل ہوئی ہے، بعینہ وہی علم ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارے نفس کا جہل برطرف ہوتا ہے، اور وہی قائم بالنفس ہے اور وہی کیف نفسانی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دو جہات اور دو طرح سے دو چیزیں، دو الگ الگ چیزیں کر کے مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، فرماتے ہیں یہ خلاف بداہت وجدانی ہے، خلاف امر ہے کہ جس کو ہم اپنے نفس کے اندر پاتے ہیں. اشکال دوم کے جس کو علامہ نے ذکر نہیں کیا لیکن قابل مطرح ہے کہ خوب یہ قیاس مال فارق ہے. یہاں پر آپ نے بہت ہی سادگی کے ساتھ جواب دیا. تشبیہ معقولات یعنی ایک امر کہ جو غیر زمانی و غیر مکانی ہے، کہ علم مجرد مکانی نہیں ہے، اس کو آپ ایک مثال کے طور پہ شیشے کا پیالہ اور اس کے اندر ایک شے کو ڈال کر اور دو چیزیں کر کے آپ جواب دینا چاہتے ہیں. اب یہ قیاس مال فارق ہے. یہاں پہ اصلا علم مجرد ہے، سنخ جسم و جسمانیات میں سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نفس میں ایک ماہیت حاصل ہوئی ہے اور ایک علم ہے، لہٰذا جس جہت سے وہ معلوم ہے اپنی ماہیت کے تحت ہے، جس جہت سے وہ علم ہے کیف نفسانی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تشبیہ دی ہے زمان و مکان کے ساتھ، یہ سارے کے سارے قیاس مع الفارق ہے کہ جو اس مسئلے میں جاری نہیں ہوتے. اس کے بعد سے علامہ دوسرا جواب ذکر فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا وقت تمام ہے لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس کو درس بعدی کے اندر ملاحظہ و مشاہدہ کریں گے ہم.
وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.